بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان لوگوں سے متعلق جنہوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ بے شمار ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے تھے جنہوں نے بعد میں توبہ کر لی اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے، اور بعض ایسے تھے جو اپنے دعوے پر ڈٹے رہے۔ بہرحال ظہور مہدی اور ہمارے انداز کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے زمانے کی بات ہے۔ بہت سے عینی شاہد اس واقعہ کے شاید ابھی بھی پاکستان میں زندہ ہوں۔ یہ غالباً 1400 ہجری کا آغاز تھا۔ ایک جماعت محمد بن عبداللہ قحطانی ایک شخص کی قیادت میں حرم مکہ میں گھس گئی اور سب دروازے بند کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت لوگ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اس جماعت کا ایک آدمی زوردار آواز میں اعلان کرنے لگا، اللہ اکبر، مہدی موعود کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے بھی بار بار یہ اعلان کرتے رہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ عبداللہ قحطانی ہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں احادیث وارد ہوئی ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں اس بارے میں اس تواتر سے رؤیا صالحہ دیکھی گئی ہیں کہ ان کا ظن یقین میں بدل گیا۔ پھر انہوں نے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان عبداللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی۔ اس دوران حکومت کو خبر لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے حرم شریف کے اندر گولیوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ اوپر ہوائی جہاز منڈلانے لگے اور ان مناروں پر گولہ باری ہونے لگی جن میں جماعت کے مسلح لوگوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے، اور کئی روز حکومت اور جماعت کے لوگوں کے درمیان گولیاں چلتی رہی۔ بہت سے حاجی بے گناہ شہید ہو گئے۔ آخر کار جماعت کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عبداللہ قحطانی کو قتل کر دیا گیا اور بعد میں جماعت کے سارے لوگوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المشروب الوردی فی المذہب المہدی میں، جو انہوں نے 965 ہجری میں مکہ مکرمہ میں تالیف کی تھی، لکھا ہے کہ ایک شیخ نے جس کا نام اویس تھا، سلطان بایزید ترکی کے عہد سلطنت میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے 80 خلیفہ تھے۔ ایک دن اس نے تمام خلفاء کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ مجھے اپنے کشف سے ایسا معلوم ہوتا ہے جس مہدی کا تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے وہ میں ہوں۔ تم لوگ بھی صاحبان باطن ہو، لہٰذا اپنے باطن کی طرف توجہ کرو اور مراقبہ کرو۔ جو میرے متعلق تم پر ظاہر ہو وہ مجھے بتا دو۔ پھر تمام خلفاء نے مراقبہ کیا اور کچھ دیر کے بعد آ کر بولے، ہمارے نزدیک آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ کچھ خلفاء نے یہ واقعہ سلطان بایزید سے بیان کیا۔ سلطان نہایت انصاف پسند اور دیندار بادشاہ تھا، اس لیے اس معاملے کی تحقیق کو ضروری سمجھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاتا، اس سے پہلے ہی شیخ اویس رومی کو اپنے دعوے کے متعلق شک ہونے لگا۔ جب اس نے صدق دل سے اثر نو اپنے باطن کی طرف توجہ کی تو معلوم ہوا کہ وہ الہام ربانی نہ تھا بلکہ القاء شیطانی تھا۔ اس نے اپنے مہدی ہونے کے دعوے سے رجوع کیا، توبہ کی اور اپنے تمام خلفاء کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا۔ سلطان بایزید کو جب یہ خبر ملی تو بہت خوش ہوا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ کے خلوص اور حسن نیت کی برکت سے اسے شیطان کے پنجے سے نجات بخشی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔